حضور یہاں پہ ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ جیسا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں ائمہ معصومین نے دعاؤں کا ہر وقت کے لیے ایک دعا بتائی ہے جو بہت ہی بہتر ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ سحری کے وقت کی بھی دعا ایک ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا افطار کے وقت کی بھی کوئی دعا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے آپ. جی ہاں، جیسا کہ احادیث معصومین علیہ الصلاۃ والسلام اس بارے میں وارد ہیں کہ افطار کے وقت سب سے بہتر دعا جو عام طور سے پڑھی جاتی ہے کہ مستحب ہے اس کا پڑھنا کہ اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، یعنی جو عام طور سے یہ دعا پڑھی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو وارد ہوا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ انا انزلناہ کو وقت سحر اور وقت افطار اگر انسان پڑھے گا تو نہایت ہی ثواب ہے. اور دوسری جگہ پر مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آپ افطار کیا کرتے تھے تو آپ پڑھا کرتے تھے اللہم لکا صمنا وعلیک رزق وعلی رزقک افطرنا وعلیک توکلنا، کہ اس جگہ پر اور بھی بہت سی چیزیں، بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں کہ یہاں پر پڑھنا چاہیے. اس میں سے ایک یہ کہ اللہم لکا صمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک یہ. اور پھر جس وقت انسان لقمے کو اپنے دہان میں رکھے تو اس وقت کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا واسع المغفرہ اغفر لی، یہ پڑھ کر اس کے بعد انسان افطار کرے کہ یہ جو وارد ہوا اس جگہوں پر. اور بہت سی چیزیں وارد ہوئیں لیکن سب سے زیادہ فضیلت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انا انزلناہ کا پڑھنا، جیسا کہ خود ماہ رمضان کی راتوں میں 1000 مرتبہ کہا گیا اس کو پڑھا جائے، لیکن ابتدا اس کی جو ہوتی ہے اذان سحر سے کہ سحری کے ٹائم بھی اگر کوئی شخص انا انزلناہ کو پڑھے اور پھر افطار کے ٹائم بھی اگر خود وہ شخص انا انزلناہ کو پڑھے تو وہ بخشیدہ ہوا ہے، یعنی بخشا ہوا وہ انسان ہے. کہ انشاءاللہ ہم اور آپ کوشش کریں گے کہ بہرحال ماہ رمضان میں ان چیزوں کی عادتیں ڈالیں اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ اس کو بار بار تکرار کرتے رہیں. دین کے کاموں میں مسئلے کی جہاں بات آتی ہے تو دین کا نام سب سے پہلے ہوتا ہے، اور دین کے کاموں میں زیادہ تر اکثر ہی مسئلے اٹھتے ہیں، وہ چاہے بھلے ہی چاہے جس طریقے کے بھی ہوں. اس طریقے سے جب مسئلے کی بات چل رہی ہے تو ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر افطار کے وقت سے 10 منٹ قبل کسی حضرات کو، کسی روزہ دار کو الٹی ہو جاتی ہے جی جی تو کیا ایسی صورت میں اس کا روزہ صحیح رہے گا یا روزہ باطل ہو جائے گا؟ ہاں، یہ کہ بہرحال وقت افطار ہونے والا ہے اور لوگ تیاری میں ہیں، آمادگی کر رہے ہیں کہ افطار کیا جائے، اور ابھی تقریباً 10 منٹ یا 5 منٹ مثلاً بچے ہوئے ہیں اور اسی دوران کسی صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، کسی بھی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی اور اس کے بعد ان کو قے آ گئی، بے اختیار، آمدن نہیں، بے اختیار ان کو قے آ گئی، تو کیا اسی حالت میں واقعی ان کا روزہ صحیح ہے؟ اس لیے صبح سے تو انہوں نے زحمت کی تھی، اب آخری لحظات میں کہ جس وقت ان کو اجر ملنے والا تھا اس وقت ان کے ساتھ یہ پرابلم، یہ مشکل پیش آ گئی، تو کیا اسی صورت میں ان کا روزہ صحیح ہے؟ تو بہرحال روزہ ان کا صحیح ہے، اس لیے کہ ان کے اس میں کوئی خطر نہیں. اگر یہی کام آمدن کیا جائے، اس لیے جو روزہ باطل کرنے کی شرائطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان آمدن اگر طے کر دے تو روزہ باطل ہو جاتی. یہاں پر ان کا اختیار نہیں تھا، یعنی بے اختیار، وداؤٹ کنٹرول تھے، یعنی کوئی ان کا اصلاً اس پر کوئی اختیار ہی نہیں تھا. یہ ایک بارگی ہی کوئی ایسی وجہ پیش آ گئی کہ جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور قے ہو گئی، تو بہرحال ان کا روزہ صحیح ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ افطار کر لیں، کوئی مشکل اس میں نہیں ہے. حضور آج کے دن کا آخری سوال، جہاں تک ابھی تک گفتگو کا موضوع تھا کہ روزہ دار افطاری کا وقت، خود افطاری ابھی تک ہماری گفتگو کا موضوع تھی. میرا آخری سوال یہ ہے کہ افطاری کرانے والے کو کتنا ثواب ملتا ہے، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں.
جس طرح افطاری کرنے کا ثواب ہے اسی طریقے سے افطاری کرانے کا بھی ثواب ہے، لیکن افطاری کرانے کا نہایت ہی زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس کے لیے احادیث وارد ہوئی ہیں کہ انسان خود روزہ ہے تو روزے میں اپنی گرسنگی، اپنی تشنگی، اپنی بھوک، اپنی پیاس کو احساس کر رہا ہے، تو اس کو ایک چیز کی اور فکر ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے میں بھوکا ہوں، جس طریقے سے میں پیاسا ہوں، اس طریقے سے کچھ اور بندگان خدا بھی ہو سکتا ہے بھوکے اور پیاسے ہوں۔ تو اب اگر میرے پاس اتنا مال، اتنی دولت اگر موجود ہے کہ میں سفرے دسترخوان پر دسترخوان بچھا دوں، کیا بہتر اس سے کہ اللہ کے راہ میں خیرات کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر میری اتنی اوقات نہیں، ایک آدمی، ایک مزدور، ایک غریب، ایک رکشہ چلانے والا کہ جس کی اتنی بساط نہیں، تو یہاں پر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو تم ایک لقمے سے یا ایک خرمے کے دانے سے اگر کوئی انسان کسی کو افطار کرائے گا تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اس کے اس دانے کے بدلے خداوند عالم ایک بندے کو آزاد کرنے کے برابر اس کا ثواب اسے عنایت کرے گا۔ تو روزہ افطار کرانے کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت ہی زیادہ ثواب ہے کہ انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم خود بھی کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں، اور خود جو ہم ثواب لے رہے ہیں اس ثواب میں دوسروں کو بھی شریک کریں۔ شاید جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، یہ ہوتا ہے کہ انسان نذر کرتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں اور دوسرے ممالک میں رسم ہے کہ انسان جب نذر کرتا ہے تو فقط وہ اپنے تنہا ایک مرحوم کی نذر کرتا ہے کہ بس اس کا ثواب میرے مرحوم کو پہنچ جائے، لیکن اسی نذر کو وہ اور زیادہ وسیع اور گشادہ کر سکتا ہے، اس کا ثواب بڑھا سکتا ہے کہ یعنی جتنے اس میں نام اضافی ہوتے جائیں گے اتنا وہ نذر کا ثواب میں اس کے مرحوم کے لیے اضافہ ہوتا چلا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر افطار ہے کہ جب ہم افطار کر رہے ہیں تو اس افطار میں جو ہم کر رہے ہیں ایک دسترخوان پر ہم تنہا شریک ہیں، ہم ہیں یا ہمارا خانوادہ ہے، ہماری فیملی، اس کے علاوہ کوئی نہیں، لیکن جو چیز ہمارے گھر میں میسر خداوند عالم نے جو رزق ہمیں دیا ہے، جو ہم کھا رہے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا بچا کر اپنے پڑوسی کو بھی دے دیں، کسی غریب کا خیال کر لیں، تو یہ دینے کا ثواب یہ ہوگا کہ آپ کے ہر دانے پر خداوند عالم ایک غلام کو، ایک بندے کو آزاد کرنے کا ثواب دے۔ اس سے بہتر کیا ہوگا کہ ہماری کیا بساط کہ ہم بندہ آزاد کریں، کیا اوقات کہ ہم ایک غلام خرید کر آزاد کریں، جب فری میں ہمیں اتنی بڑی خدمت مل رہی ہے، اتنا بڑا ثواب مل رہا ہے، تو ہم کیوں اس کو چھوڑ دیں۔ بہرحال ناظرین محترم سے میں گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان میں کہ بہرحال پورے سال ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں، اور خداوند عالم نے ہمیں یہ توفیق دی ہے اور اپنا مہمان ہمیں بنایا ہے کہ ہمارا میزبان خود معبود حقیقی ہے۔ تو اس جگہ پہ چاہتا ہوں کہ ایک دعا بہرحال آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے، فقط یادآوری ذہن کے لیے آپ کے لیے بتا دوں کہ ایک دعا ہے کہ جو ہر رات پڑھی جائے، چند سطر ہے، زیادہ بھی نہیں، اگر یہ پڑھ لی جائے، یہ دعا پڑھی جائے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ 40 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کیا بہتر کہ اگر آپ اس دعا کو چند خط کو پڑھ لیں اور 40 سال کے گناہ آپ کے ایسے ہی معاف کر دیے جائیں، تو کیا کہنا ہے کہ معصوم سے وہ دعا وارد ہوئی ہے کہ مفاتیح الجنہ میں صفحہ نمبر 170 پر یہ دعا ہے کہ اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافترضت علی عبادک فیہ الصیام صلی اللہ علی محمد و آل محمد وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام واغفر لی تلک الذنوب العظام فإنہ لا یغفرها غیرک یا رحمن یا علام۔ انشاءاللہ آپ تکرار کریں گے ہر شب میں اس دعا کو، اور آپ سے گزارش ہے کہ بہرحال یہ حضرات جو کہ زحمت کر رہے ہیں اس پروگرام کے لیے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل میں انہی کے نام سے جو پروگرام چل رہا ہے، کہ انشاءاللہ پروردگار عالم ان تمام حضرات کو کہ جو یہاں پر زحمات کر رہے ہیں، ان سب کے توفیق اخروی میں اور توفیق دنیاوی میں انشاءاللہ خداوند عالم اضافہ کرے، اور جلد از جلد ہمارے اور آپ کے آقا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور فرمائے۔ ہم ایک بار پھر آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور ہمارے علم میں اضافہ فرمایا۔
یہ تھے ہمارے مہمان حجت الاسلام والمسلمین مولانا سبط محمد مشہدی صاحب، جنہوں نے آج افطار کے سلسلے میں ہمیں کچھ باتیں بتائیں۔ انشاءاللہ ہمارے ناظرین اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے، اور خاص کر وہ دعا جس کے بارے میں انہوں نے پروگرام کے آخر میں بتایا کہ اگر وہ دعا ماہ رمضان میں شب میں پڑھ لی جائے تو 40 سال کے گناہیں معاف ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ ناظرین اس سے فیضیاب ہوں گے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئے مہمان کے ساتھ، اور رمضان کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔